ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ تانیہ نہ صرف جنید سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جائے گی بلکہ زاویار کے دل میں در نایاب کے لیے یہ غلط فہمی بھی پیدا کر دے گی کہ جیسے در نایاب اور جنید کا آپس میں کوئی افیئر ہے، اسی وجہ سے جنید نے تانیہ کو طلاق دی ہے۔ تانیہ تو اب ڈبل گیم کھیل رہی ہے، تنہائی میں جنید کو طلاق دینے پر اکساتی ہے اور سب گھر والوں کے سامنے یوں ظاہر کرتی ہے جیسے جنید خود اسے طلاق دینا چاہتا ہے، کیونکہ جنید کے دل میں آج بھی اس کی پہلی محبت زندہ ہے۔ جنید تو تانیہ کی ان مکاریوں سے اور ڈوئل فیس سے تنگ آ چکا ہے۔ تانیہ کی ماں کو کال کر کے پوچھتا بھی ہے کہ آنٹی پلیز مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں کہ کیا تانیہ کے دل میں کوئی اور ہے، کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ لیکن دردانہ صاف مکر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تانیہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتی ہے، بس اپنی ڈی این سی کی وجہ سے کچھ پریشان ہے۔ اگر تم اسے آؤٹ آف کنٹری لے جاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ تانیہ مینٹلی سٹیبل ہو جائے گی۔ جنید جب تانیہ سے آؤٹ آف کنٹری جانے کی بات کرتا ہے تو صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن پھر جنید کے پیرنٹ سے کہتی ہے کہ میں تو بہت دفعہ جنید کو کہہ چکی ہوں کہ میرے ساتھ کہیں آؤٹ آف کنٹری چلیں، لیکن جنید ہر بار انکار کر دیتا ہے۔ اب تو جنید کا صبر جواب دے جاتا ہے اور پھر تانیہ جب سب کے سامنے یہ پریزنٹ کرتی ہے جیسے جنید نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، اور یہ پہلی بار نہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی تانیہ کی پٹائی کرتا آیا ہے، لیکن اس نے سب کے سامنے کبھی اس چیز کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو جنید اپنے ماں باپ سے کہہ دیتا ہے کہ میں تانیہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن غضنفر اور نگار جنید کو ایسا سوچنے سے بھی منع کر دیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ دردانہ کا سوشل سرکل بہت سٹرونگ ہے، اگر تم نے تانیہ کو طلاق دی تو ہماری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ جنید اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ طلاق تانیہ خود چاہتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ تانیہ خود کو ان کے سامنے پریزنٹ ہی ایسا کر چکی ہے۔ دراصل تانیہ یہی چاہتی ہے کہ جنید طلاق دے تو برا بھی وہ بنے، اور اس طرح تانیہ وکٹم بن کے زاویار کی سمپیتھیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تانیہ ان کوششوں میں بھی ہے کہ جنید اور در نایاب کا افیئر مشہور کر دے تاکہ سب کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ جنید دراصل تانیہ کو چھوڑنا ہی اس در نایاب کی وجہ سے چاہتا ہے، اور جب زاویار کو یقین ہو جائے کہ در نایاب کا اس کے چھوٹے بھائی جنید کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ در نایاب کو طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ تانیہ جو ان کوششوں میں اب دن رات لگی رہتی ہے تو اسے ایک بہت اچھا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دراصل در نایاب جو زاویار کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ اداس پریشان ہے، اب جنید جب در نایاب کو پریشان اور اکیلے بیٹھے دیکھتا ہے تو اس کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ در نایاب سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آخر اداسی پریشانی کی کیا وجہ ہے، لیکن در نایاب جنید کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اسی دوران میں نرس در نایاب کا ڈائٹ پلان کے مطابق کھانا بھی لے کے پہنچ جاتی ہے، لیکن در نایاب کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ جنید کو در نایاب کی فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی کمزور بھی لگ رہی ہے، تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اب اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی۔ اور جنید خود اپنے ہاتھوں سے جوس اٹھا کے در نایاب کو پلانے کی کوشش کرتا ہے، تو تانیہ جو پیچھے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی ہے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ جنید در نایاب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جس پہ در نایاب مسکرا دیتی ہے۔ جو تانیہ چوری چھپے ان کی یہ تمام ایکٹیویٹیز ریکارڈ کر رہی ہے، دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو در نایاب، کیونکہ اس کے بعد تو پوری زندگی تم نے صرف رونا ہے۔ اور اگلے دن در نایاب کے سر پہ پہنچ جاتی ہے کہ تم اس گھر میں کون سا کھیل کھیل رہی ہو۔ در نایاب تو تانیہ کی بات سن کے حیران ہوتی ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے، تو تانیہ کہتی ہے کہ در نایاب میں ہر چیز نوٹس کر رہی ہوں، بھائی واہ کیا گیم کھیل رہی ہو تم، ایک تیر سے دو شکار۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ بیبی ہو جانے کے بعد زاویار نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے تو تمہارا کمرہ بھی ابھی سے خود سے الگ کر دیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ زاویار سے طلاق لینے کے بعد کہیں تمہارا جنید سے شادی کرنے کا پلان تو نہیں ہے؟ تانیہ کی یہ بیہودہ بات سن کے در نایاب کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا الزام لگا رہی ہے در نایاب پر،
اور ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے زاویار نے اس وجہ سے میرا کمرہ خود سے الگ کیا ہے کہ وہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی بیبی ہوگا وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اب زاویار نے تو در نایاب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ زاویار کے لیٹ نائٹ کام کی وجہ سے در نایاب یا اس کے ہونے والے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور در نایاب کے لیے خاص طور پہ نرس بھی ہائر کر لی ہے جو در نایاب کی ڈائٹ کا، اس کی ایکسرسائز کا، روٹین کا مکمل خیال رکھے گی۔ لیکن در نایاب کو یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو زاویار کے اس رویے پہ دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان ہے، اداس ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اسے لگتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ زاویار کی ضرورت ہے۔ زاویار کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے سامنے اس انسان کو ہونا چاہیے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے، اس سے اس کے ہونے والے بچے پر اور عورت کی صحت دونوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن زاویار تو در نایاب کو کم عقل ہی سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کے ساتھ تم سے بات کی جائے اور تمہیں میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنا سامان لے کر ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ تو اس پہ بھلا اتنی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ در نایاب زاویار کے اس طرح فورس کرنے پہ ساتھ والے کمرے میں شفٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر گھلتی رہتی ہے کیونکہ اس سے زاویار سے دوری بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب در نایاب کی بدقسمتی کہ ایسے میں نگہت اس سے ملنے چلی آتی ہے، اور جب یہ دیکھتی ہے کہ در نایاب اپنا کمرہ چھوڑ کے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ در نایاب اور زاویار کے رشتے میں کچھ نہ کچھ کشیدگی چل رہی ہے۔ اس لیے در نایاب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ زیادہ پریشان نہ ہو، بس کچھ ہی دن کی بات ہے، دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا نا تو تمہارے پیر اس گھر میں مستقل جم جائیں گے، زاویار بھی بیٹے کی وجہ سے تمہیں زیادہ اہمیت دینے لگے گا اور باقی گھر والے بھی زاویار کے بیٹے کی وجہ سے تمہیں اہمیت دینے لگیں گے، اور پھر کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ در نایاب تو نگہت کی باتیں حیرانگی سے سنتی رہتی ہے کیونکہ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اس کے ہاں بیٹا ہونا چاہیے یا بیٹی، کیونکہ اس کے لیے تو دونوں کی اہمیت ہی ایک برابر ہے۔ اب جب نگہت در نایاب کو سمجھاتی ہے کہ جب تمہارا بیٹا ہو جائے گا تو اتنی بڑی جائیداد ہے تو بیٹے کا حصہ ویسے بھی جائیداد میں زیادہ ہوتا ہے، ذرا سوچو تم تو بیٹھے بٹھائے دولت مند ہو جاؤ گی، اگر تم تھوڑی سی عقل سے کام لو تو یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے۔ اتفاق سے نگہت کی یہ تمام باتیں زاویار سن لیتا ہے اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میری جائیداد پر، دولت پر ہے۔ اب وہ در نایاب کے خلاف بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی بھابھی اس سے یہ سب ڈسکشن کر رہی تھی تو در نایاب کی دلچسپی بھی مجھ میں نہیں بلکہ میری دولت میں ہی ہوگی۔ حالانکہ نگہت تو یہ سوچے بیٹھی ہے کہ اگر ایک دفعہ بیٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد بے شک زاویار در نایاب کو طلاق بھی دے دے، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹے کی وجہ سے زاویار کو در نایاب کو منتھلی خرچہ تو دینا ہی پڑے گا، اور ہم بلیک میل کریں گے ایموشنلی تو بیٹے کے نام کچھ نہ کچھ لگانا بھی پڑے گا۔ تو اگر در نایاب گھر آ کے بیٹھ بھی جاتی ہے تو اس طرح سے باقی سب گھر والوں کے حالات بھی کافی بہتر ہو جائیں گے، اور جو خرچ زاویار اپنے بیٹے کے لیے بھیجا کرے گا اس سے سارے گھر کا کھلا خرچہ چل جائے گا۔ اور نگہت کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد زاویار در نایاب سے اب دور ہوتا جائے گا۔ اس کے دل میں تو در نایاب کے لیے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ در نایاب لالچی عورت ہے اور میرے پیسوں سے اپنے گھر والوں کو پالنا چاہتی ہے۔ اب ایک طرف تو تانیہ جب زاویار کو در نایاب اور جنید کی ساتھ میں ویڈیوز دکھائے گی تو یہ غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ دراصل جنید مجھے طلاق ہی اسی در نایاب کی وجہ سے دینا چاہتا ہے کیونکہ ہم دونوں سے چھپ چھپ کے ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے، اور دوسری طرف زاویار چونکہ در نایاب کی بھابھی نگہت کی باتیں بھی سن چکا ہے جس کی نظر اس کی دولت پہ ہے، تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا اس دفعہ تانیہ کے یہ پلانز کامیاب ہو جائیں گے اور زاویار اس بار در نایاب کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پکا فیصلہ کر لے گا، یا پھر جنید اس تانیہ کا اصل چہرہ سب گھر والوں کے سامنے لانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔